اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا موضوع ایک سوال ہے اور انشاءاللہ اس کا پھر جواب ہے اس کے ذیل میں۔ سوال یہ ہے کہ جو عموماً ہم سب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، سوال یہ کہ کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا جو خود آپ کی کتاب میں ہے، جس کا جواب دیا گیا ہے یہ کہ ابراہیم ادہم یہ ایک بزرگ شخصیت تھے۔ یہ بازار بصرہ سے جا رہے تھے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، یعنی جو بازار والے تھے، انہوں نے وہ ابراہیم ادہم کے گرد جمع ہو گئے، یعنی ان کے پاس آ گئے اور کہا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، یعنی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم ادہم کہتے ہیں کہ 10 وجہ ہیں، یعنی 10 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے یہ کہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی تم کہتے ہو کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کے کچھ دستور ہیں، یعنی وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا تم کہنا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا کہنا نہیں مان رہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے، یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تم نے قرآن تو پڑھا، یعنی مختلف الحمدللہ یعنی ماہ رمضان میں یا مختلف مناسبت سے قرآن تو پڑھتے ہو، لیکن کیا قرآن میں جو موجود جو باتیں ہیں، جو احکام ہیں، اس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ یعنی قرآن میں تم یہ پڑھتے ہو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، لیکن تم عمل میں یعنی زندگی میں خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوت تو کرتے ہو، کہتے ہو کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے، یعنی اپنی جان بھی دے سکتا ہوں ان کے لیے، لیکن ان کی آل سے دشمنی کرتے ہو، یعنی ان کی جو آل ہے ان کا کہنا نہیں مانتے، وہ جب مدد کے لیے بلاتے ان کی مدد نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ کہ تم نے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کیا، یعنی تم کہتے ہو کہ شیطان دشمن ہے، یعنی ایک بری چیز، یعنی مخلوق ہے جو ہمارا دشمن ہے، ہمیں بہکاتا ہے، تم یہ کہتے ہو، لیکن عمل میں یعنی جب تم عمل کرتے ہو تو تم اس کا کہنا، اس کی بات مانتے ہو۔ مثلاً کیا شیطان کہتا ہے کہ انسان بہت برا ہونا چاہیے، انسان جھوٹ بولنا چاہیے، انسان کو جھوٹ بولنا چاہیے، اور تم جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا کہتے ہیں کہ تم نے زبان سے تو کہا کہ یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، عموماً ہم سب کی خواہش ہوتے ہے کہ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں انشاءاللہ، لیکن تم عمل جب دیکھتے ہیں تو عملی طور سے تم یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ تمہارے اعمال جنتی والے ہوں۔ مثلا کیا ایسے اعمال کے یعنی نیک اعمال کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، وہ اعمال جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اگلا کہتے ہیں کہ تم زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ یعنی مجھے دوزخ میں جہنم میں نہیں جانا، اس کی جو آگ ہے وہ خطرناک ہے، وہ جلا دینے والی ہے، لیکن تم نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ مثلا تمہیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے اتنا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا عذاب ملے گا، لیکن پھر بھی تم جھوٹ بول رہے ہوتے ہو۔ آگے 7واں کہتے ہیں کہ تمہیں دوسرے کے جو عیب ہیں، دوسروں کی جو برائی ہے، مثلا وہ جھوٹا ہے، وہ برا ہے، وہ صحیح بندہ نہیں ہے، یہ تمہیں پسند ہے، لیکن تم اپنے جو اعمال ہیں اس پہ تم نگاہ نہیں کرتے۔ مثلا تم اپنی جو برائیاں ہیں، اپنی شخصی جو برائی ہیں اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اور تمہاری جو نگاہ ہیں تم دوسروں کے اوپر ہے کہ وہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے، نظام بہت برا ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ 8واں کہہ رہے ہیں کہ تم زبان سے تو کہتے ہو کہ میں یعنی دنیا سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن تم عمل میں یعنی اپنی زندگی میں تم یہ کہتے ہو کاش میرے پاس بڑی سی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس موبائل ہوتا، یعنی تم ان سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ 9واں کہتے ہیں کہ تم
تم نے موت کا اقرار تو کیا، تم کہتے ہو کہ موت یقیناً آنی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا مثلا جو تمہارے لیے موت آسان کر دے، ٹھیک ہے، مثلا ایسے کام کہ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے فائدے مند ہو، وہ کام جو اللہ نے ہم سے کہے ہیں۔ 10واں کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مختلف مردے دفن کیے، مثلا عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ ہوتی ہے، ہم خود شرکت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، مختلف مردوں کو دیکھتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا لیکن عبرت نہیں لی۔ عبرت یعنی کیا؟ یعنی تم نے یہ سبق نہیں لیا کہ ہمیں ایک دن اس جگہ میں جانا ہے، یعنی اس قبر کے اندر ایک دن ہم ہوں گے، تم نے اس سے کوئی عبرت نہیں لی تاکہ اس کے لیے کوئی عمل کر سکو۔ تو ابراہیم ادھم کہتے ہیں کہ بس یاد رکھو یہ 10 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کچھ اہم نکات جو علماء نے بتائے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ اہم باتیں وہ یہ کہ پہلا کہتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اس میں خلوص نہیں ہوتا، یعنی خلوص یعنی کیا؟ یعنی جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے، یعنی صرف اللہ سے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص یعنی یہ جو ہے فلاں شخص جو ہے یہ میری مدد کرے گا۔ ہم دعا تو اللہ سے مانگے لیکن ہمارے ذہن میں ایک شخص ہو کہ یہ میری مدد کرے گا، مثلا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ مجھے موبائل چاہیے ہے، ٹھیک ہے، تو میں صرف اللہ سے مانگوں اگر مجھے چاہیے، مثلا میں اگر دعا مانگتا ہوں تو میں کہوں صرف اللہ سے کہ اللہ مجھے موبائل تجھ سے چاہیے، ٹھیک ہے۔ خوب، اگلا کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں یقین، یعنی جب انسان اللہ سے دعا مانگے خلوص کے ساتھ تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں نے کوئی چیز اللہ سے مانگی ہے مجھے یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں ہمیں یقین بھی ہوتا ہے، ہم خلوص اللہ سے بھی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں بزرگان نے بتائی ہے وہ یہ کہ یعنی کچھ جو ہم چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پہ میں اللہ سے بائک مانگ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بائک آنے کے بعد میرا اس دن ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی خدا نہیں چاہتا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے مجھے بائک نہیں دے رہا یعنی اس وقت میں، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز مانگنا جو ہمارے لیے فائدے میں نہیں ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہمیں پھر نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ خوب، اچھا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہماری دعائیں کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بالفرض ہمیں وہ چیز نہیں دیتا تو ہمیں اس کا جو ثواب ہے وہ قیامت کے دن ہمیں اس کا ثواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز مانگنا جس میں ہمارے لیے بہتری نہ ہو، وہی جو ابھی آپ کو مثال دی کہ جو میں چیز مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے فائدے مند ہے، لیکن اللہ کیونکہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ اچھا پتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، تو اس لیے وہ اللہ میرے فائدے میں وہ چیز مجھے نہیں دیتا۔ چوتھا کہتے ہیں کہ مال حرام کا پیٹ میں ہونا، یہ بہت اہم ہے۔ بعض اوقات جب ہم مال حرام یعنی چوری کا مال یا ایسا مال کہ جو حرام ہے وہ کھاتے ہیں اور ہمارے جسم کا حصہ بن جائے تو وہ جب پھر ہم اس کی دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری قبول نہیں ہوتی۔ اس کا ایک یعنی چیز جو مہم بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب امام حسین نے عمر سعد کو کہا، جب نصیحت کی کہ تم اس طرف آ جاؤ یعنی حق کی طرف آ جاؤ، تو امام سعد کسی بھی وجہ سے امام حسین کا کلام نہیں سن رہا تھا، تو امام نے کہا کیونکہ تمہارے پیٹ میں تم نے حرام مال کھایا ہے اس لیے میری باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم حرام مال کھائیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ہم حق کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس کے عوض باطل کو ہم قبول کر لیں گے۔ خوب، اگلا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ہے وہاں پہ عمل نہیں کرتے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے مثال کے طور پہ میں بیمار ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے شفا دے، مجھے میری بیماری کو دور کر دے، ٹھیک ہے، لیکن خود یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لازمی ہے مجھ پر کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یعنی کیا؟ یعنی میں ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جا رہا اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری بیماری کو شفا دے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔
اچھا، ان گناہوں کو انجام دینا کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اچھا، بعض اوقات جو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں مصلحت ہوتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی حکمت ہوتی ہے کہ مثلاً خود ایک تو ہمارے فائدے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو خداون ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کو اس بندے کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ آج کا سوال یہ تھا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. تو اس کے جواب میں ابراہیم ادہم اور کچھ خاص علماء نے اس کا جواب دیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یہ جو مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.